جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب بندہ مومن رات میں سونے کے لیے بستر پر پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایک شیطان اور ایک فرشتہ دونوں حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ نیکی پر کر۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اپنے اعمال کا خاتمہ نیکی پر کر، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کر۔ دونوں اپنی اپنی دعوت دیتے ہیں، فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن پھر بندہ اگر اللہ و رسول کا ذکر کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات تمام اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر بندہ اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے تو اللہ کا نورانی فرشتہ رات تمام اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ اور عام معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیند کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ مرا ہوا آدمی اور سویا ہوا آدمی دونوں میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 5 کام کر کے سویا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پہلا کام یہ کہ سونے سے پیشتر 4000 دینار صدقہ کر کے سویا کرو۔ دوسرا کام یہ کہ ایک قرآن مجید پڑھ کر سویا کرو۔ تیسرا یہ کہ جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔ اور اے علی، چوتھا کام یہ کہ 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے سویا کرو۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ ایک حج کر کے سویا کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ امر تو مجھ سے محال ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، 4 مرتبہ سونے سے پیشتر سورہ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 مرتبہ قرآن پڑھ کر سویا کرو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی قیمت کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا، گویا تم نے جنت کی قیمت ادا کر دی۔ اور 10 مرتبہ استغفار پڑھ کے سویا کرو، اے علی، یہ ایسے ہے جیسے 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے آپ سو گئے۔ اور 5واں کام یہ کہ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سویا کرو، یہ گویا ایسے ہے جیسے ایک حج کر کے تم سو گئے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اب تو میں روزانہ یہ عملیات کر کے سویا کروں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب بندہ رات میں سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور سوتے وقت کی بھی دعا بڑی آسان ہے، بچے کو یاد ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر بھی سو جانا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں،
ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی بندہ رات میں سونے سے پیشتر بستر پر پہنچ کر تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، یا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اور چوتھا کلمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یا اس بندی کو، اگر مرد پڑھے تو مرد کو، عورت پڑھے تو عورت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اتنے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہی ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ عقل مند مسلمان وہی ہے جو ہر لمحہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرے۔ یہاں پر ہم کو نیکیوں کی کوئی قدر نہیں، کرے تو چل جاتا، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، ہلکا جانتے ہیں، لیکن میدان محشر میں اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کو ایک نیکی اگر کم پڑ جائے گی جنت میں جانے کے لیے، پورا میدان محشر گھومے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو اس وقت نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک نیکی کے لیے پورا میدان محشر ہم گھومیں گے، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جتنے میں نے اوراد و وظائف ذکر کیے، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صبح کلمہ 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، سونے کی دعا پڑھنا ہے، اور تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے۔ یہ جتنے اوراد و وظائف میں نے بتائے 5 منٹ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے، بمشکل 5 منٹ لگیں گے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لیکن اس کے مقابلے میں ثواب کتنا ہے؟ 4000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ دے رہا ہے، جنت کی قیمت ادا کرنے کے جیسا اللہ ثواب دے رہا ہے، 2 لڑنے والوں میں صلح جتنا کرانے پر جتنا ثواب ہے اتنا ثواب مولا دے رہا ہے، اور 1 حج کرنے کا ثواب دے رہا ہے، 1000 نیکیاں عطا فرما رہا ہے، 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے رہا ہے، اور 1 فرشتہ رات تمام اس بندے یا بندی کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ اس کے بدلے 5 منٹ اگر ہم یہ اوراد وظائف پڑھنے میں لگائیں گے، اتنے سارے فضائل ملیں گے، رات تمام ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان، آج کا نوجوان مسلمان ہو یا نوجوان خاتون ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہوں بوڑھے ہوں، آج سوشل میڈیا کا اتنا بھوت سوار ہو گیا ہے، بستر پر سوتا ہے، سو کر گھنٹوں موبائل دیکھے گا، کوئی آدھا گھنٹہ دیکھ رہا ہے، کوئی گھنٹہ دیکھ رہا ہے، کوئی 2 گھنٹہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں مرد کیا ہے، عورت کیا ہے، نوجوان بچے کیا ہے، نوجوان بچیاں کیا ہیں، ہر کوئی اس لت میں ملوث ہے، گھنٹوں موبائل دیکھیں گے بستر پر سو کر، لیکن 5 منٹ میں یہ اللہ رسول کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کتنے لاکھوں کروڑوں نے کیا اللہ دے رہا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے تم ان اوراد و وظائف کو پڑھ لو، اللہ لاکھوں کروڑوں نے کیا عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، موت کا وقت کوئی معین نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر رات میں موبائل دیکھتے دیکھتے سو گئے، سیریل دیکھتے دیکھتے سو گئے، ریلز دیکھتے دیکھتے سو گئے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے کرتے سو گئے، یوٹیوب دیکھتے دیکھتے سو گئے، فیس بک یہ دیکھتے دیکھتے سو گئے، آپ انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے سو گئے، رات میں اگر مر گئے تو کس حالت میں اٹھو گے؟ موت کا کوئی وقت ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے موت کبھی بھی آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں رات میں سوتے ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں، رات میں سوتے ہیں، رات میں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، آخری بات یہی کہنا ہے، اپنی ہر رات کو آخری رات سمجھا کرو، اور سونے سے پیشتر اللہ و رسول کے لیے 5 منٹ ان اوراد و وظائف کو نکالو گے، اللہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے گا، اور رات بھر فرشتہ بھی حفاظت فرمائے گا۔ اگر نہیں پڑھو گے، وہی ریلز میں، وہی یوٹیوب میں، وہی واٹس ایپ چیٹنگ میں، وہی فیس بک میں لگو گے، تو رات تمام شیطان ہماری سراہنے کھڑا ہوگا، شیطان کے چکندے میں ہم چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ مر گئے
تو کیسی حالت میں اٹھو گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس حالت میں انتقال کرتا ہے اسی حالت میں وہ میدان محشر میں اٹھے گا۔ لہذا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آخری بات یہی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں ملنے والا کچھ نہیں۔ دنیا آخرت کا کرائے کا گھر دنیا ہے، آخرت ذاتی گھر ہے۔ اس کرائے کے گھر میں عقل مند مسلمان وہی ہے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے ایک ایک نیکی کمانے کی کوشش کرے۔ لہذا آج سے معمول بنا لیں، آپ رات میں جب بھی سونے جائیں بستر پر صرف 5 منٹ اگر لگائیں گے، ان تمام اوراد و وظائف کو پڑھ لیں گے، اللہ لاکھوں کروڑوں نیکیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص ان ناظرین سے، سامعین سے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو سبسکرائب فرما لیں۔ میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں اسے صدقے جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک مسلمان بندہ بھی ان اوراد و وظائف کا پابند ہو جاتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا جب تک وہ پڑھے گا اس کا ثواب اتنا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ رات میں سونے سے قبل ہمیں ان تمام اوراد و وظائف کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔